ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وعلی عبدہ المسیح الموعود اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خاکسار جری اللہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے. آج کا پروگرام جیسا کہ میں نے کل کے اپنے لائیو پروگرام میں اس کی تشہیر کر دی تھی، اس کے بارے میں نے عوام الناس کو بتایا تھا کہ آج ہمارا پاکستانی ٹائم کے مطابق 8 بجے پروگرام ہوگا، جس کا موضوع یہ ہے کہ مسیلمہ کذاب کو قتل کیوں کیا گیا. ہماری جو پاکستانی عوام ہے اور انڈیا کی عوام ہے، ان کو یہ چونا لگایا جاتا ہے، ان کے سامنے یہ جگڑ باندھ لگایا جاتا ہے کہ مسیلمہ کذاب کو جو مارا گیا ہے وہ اس لیے مارا گیا ہے کہ اس نے دعوی نبوت کیا تھا، اس وجہ سے اس کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور حکومت میں، دور خلافت میں اس کا قلعہ کما کیا گیا، جو کہ یہ بات درست نہیں تھی. آج اسی چیز کے اوپر ہماری گفتگو ہوگی، ہمارا مناظرہ ہوگا. جو میرے مد مقابل دوست ہیں وہ عماد الاسلام صاحب ہیں، جن کی تصویر آپ نے اپنے تھامنل پہ ملاحظہ کر لی ہے. یہ بندہ یہ جو ہیں طارق جمیل صاحب کے اور انجینئر محمد المرتضی صاحب کے شاگرد خاص ہیں. یہ اکثر یہ باتیں بیان کرتے رہتے ہیں کہ ان سے انہوں نے کافی سیکھا ہے. انجینئر مرتضی صاحب کے یہ شاگرد ہیں، ان کے بھی اسٹوڈنٹ ہیں، اور ساتھ یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ یہ بھائی یہ کسی کے مقلد نہیں ہیں، یہ کسی کو حجت نہیں مانتے. ایک طرف تو ان کے بارے میں یہ اعتقادات رکھنا کہ بھائی میرے وہ استاد ہیں، میرے وہ پیر ہیں، میرے وہ مرشد ہیں، اور پھر ساتھ یہ بھی کہہ دینا کہ میرے لیے وہ حجت نہیں ہے. یہ صرف اس لیے کہا جاتا ہے تاکہ اگر کوئی ایسی بات ان کی نکل آئے تو ان سے پھر یہ روگردانی کرتے ہیں، یہ نہ کہیں کہ بھائی ان کے جو ذمہ کی بات ہے وہ میرے اوپر کیوں مسلط کر رہے ہو. ہم نے پھر بھی ان کی بات کو منظور کرتے ہوئے یہ کہہ دی تھی ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، اگر آپ نے ان کی بات کو حجت نہیں ماننا تو کوئی بات نہیں، ہمارے لیے کون سا کو وہ معتبر شخصیت ہیں کہ بھائی ان کی بات ہی ہم پیش کریں گے اور ہم کسی کی بات نہیں پیش کرتے. ہم جب بھی یہ بات کرتے ہیں ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ کے جو علماء کے حوالے ہیں وہ ہم تائیدی طور پہ پیش کریں گے، باقی اصل جو ہے وہ قرآن اور حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ہیں، اس سے ہم آپ کے سامنے دلائل پیش کریں گے، اور اس کے بعد پھر ہم تائیدی طور پہ آپ لوگوں کے بزرگان کی اقوال پیش کریں گے. ان بزرگان میں جو آپ کے حالات حاضرہ کے جو موجودہ حالات کے بزرگان ہیں ان کے بھی حوالے ہو سکتے ہیں، اور جو پہلے بزرگان جو مجددین امت ہیں گزر چکے ہیں ان کے بھی حوالے ہو سکتے ہیں. تو اب ہم انتظار کرتے ہیں جناب ساتھ ہی ہم عماد الاسلام صاحب کا کہ وہ آئیں اور پھر ہم اپنا باقاعدہ جو پروگرام ہے اس کو شروع کریں اور ان سے پوچھیں کہ وہ یہ مسیلمہ کذاب کے بارے میں جو بات بیان کرتے ہیں ان کے پاس اس ضمن میں کون سی دلیل ہے، اور جو میں بات یہ بیان کرتا ہوں اور جو احمدی مسلمان بات کرتے ہیں کہ مسیلمہ کذاب کو اس کے دعوی نبوت کی وجہ سے قتل نہیں کیا گیا بلکہ اس کی بغاوت کی وجہ سے اس کو قتل کیا گیا ہے، اس کے اوپر میرے پاس کیا دلائل ہیں وہ میں عوام الناس کے سامنے رکھوں گا. جو لوگ اسے یوٹیوب پر سن رہے ہیں ان سے گزارش ہے کہ اسے اپنے فیس بک پہ، واٹس ایپ، انسٹاگرام پہ، ٹویٹر پہ، جہاں تک آپ کے پاس ہو سکے، جہاں تک آپ کی ایکسیس ہے وہاں تک اس کو شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پیغام جو ہے وہ پہنچ سکے. اور مزے کی بات آپ کو یہ بتاؤں کہ جو یہ عوام الناس کو بتایا جاتا ہے کہ مسلمانوں کے سامنے، اور بالخصوص یہ بات جو بتائی جاتی ہے کہ بھائی مسیلمہ کذاب کو اس لیے مارا گیا کہ وہ بھائی ختم نبوت کا منکر تھا اور اس نے خود دعوی نبوت کیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر رحلت فرمائی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا سے پردہ فرمایا، اس نے دعوی نبوت کیا، اور دعوی نبوت کی بات سے جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ لگا تو انہوں نے پورا ایک لشکر حضرت خالد بن ولید کے جناب وہ زیر قیادت میں بھیجا اور اس کا قلعہ کما کیا، اور اس کو جنگ جمامہ کے نام سے موسوم کرتے ہیں. اور یہ سارا عوام کو جذباتی اور مشتعل کرنے کے لیے، صرف اس لیے تاکہ لوگ مشتعل ہوں، لوگ جو ہیں وہ جذباتی ہوں، جماعت احمد کے خلاف جو ہیں وہ بغاوت کرنے کے لیے اور جماعت احمد کے خلاف فتنہ فساد کرنے کے لیے اس طرح کی باتیں بیان کی جاتی ہیں. اس کا اصل میں کیا تعلق ہے حقیقت سے، آج اسی پر انشاءاللہ ہم روشنی ڈالیں گے. اسی کا آج ہم پردہ عوام الناس کے سامنے کھولیں گے کہ جو یہ عوام کو عرصہ دراز سے چونا لگا رہے ہیں، اور یہ چونا لگانے کا وقت بھی آپ کو میں بتا دیتا ہوں کہ یہ تقریباً 100 سال کا دورانیہ ہے. 100 سال سے پہلے کے جو علماء، جو بزرگان ہیں، انشاءاللہ ان کی میں کچھ آپ کو باتیں بیان کروں گا کہ وہ کیا کہتے ہیں. اور آج بھی کچھ لوگ اگر ویسے ضمنی طور پر بات کرتے ہیں، یعنی اس میں جماعت احمد کی بات نہیں کرتے، تو اس میں یہ بات بیان کر دیتے ہیں کہ بھائی مسیلمہ کذاب کو قتل کیوں کیا گیا تھا، یا اس نے دعوی نبوت کب کیا. یہ انشاءاللہ آج آپ کے سامنے مکمل جو ہم روایات وہ پیش کریں گے اور پتہ لگے گا جی حق کس کے ساتھ ہے
اور کس کے ساتھ باطل کھڑا ہے، اور کون جو ہے وہ اپنے بزرگان کی باتوں کو وہ بنا کسی ثبوت کے اور بنا کسی دلیل کے مانتا ہے، اور کون اپنے بزرگان کی باتوں کو بنا کسی دلیل کے ساتھ مانتا ہے اور دلیل کے ساتھ بیان کرتا ہے۔ ہم تو یہ ہمیشہ بات بیان کرتے ہیں کہ جب بھی کسی سے گفتگو کرو تو دلیل کے ساتھ کرو، تہذیب کے ساتھ کرو۔ بدتمیزی اور بد زبانی کرنی ہو تو وہ تو پھر ظاہر سی بات ہے ان لوگوں کو خاص ہے، وہ تو ان لوگوں کو ورثے میں چیز ملی ہوئی ہے کہ بھائی یہ آپ لوگوں نے بدتمیزی کرنی ہے، اور ان لوگوں کو بتایا جاتا ہے کہ جب آپ کی گفتگو کسی قادیانی کے ساتھ ہو اور آپ نے اس سے جیتنا ہو تو آپ نے یہ کرنا ہے کہ جیسی اس سے بات ہو تو آپ نے مرزا غلام احمد صاحب قادیانی علیہ السلام کے کردار پر حملہ کرنا ہے۔ جب آپ یہ کریں گے تو اللہ قادیانی مشتعل ہو جائے گا، جذبات میں آ جائے گا، پھر آپ نے اس کو اور تیش دلانی ہے۔ اس طرح تیش دلانے سے آپ کو مناظرہ جیت جائیں گے اور قادیانی آپ سے بات نہیں کرے گا اور وہاں سے نکل جائے گا اور آپ کی بلے بلے ہو جائے گی۔ یہ ان کی اپنی کتابوں میں باقاعدہ اصول لکھے ہوئے ہیں، اور ان کی مشہور و معروف کتاب جو ہے وہ رد قادیانیت کے زرعی اصول، مولانا منظور چنیوٹی کی کتاب، جو کہ ان کے مکتبہ فکر میں پڑھائی جاتی ہے، جو کہ ان کے مدارس میں پڑھائی جاتی ہے، اس کتاب میں یہ باتیں لکھی ہیں۔ اور یہ زرعی اصول یہ ہیں کہ آپ نے بدتمیزی کرنی ہے، بد زبانی کرنی ہے، اور اس بدتمیزی اور بد زبانی کے چکر میں احمدی جو ہے وہ رائے فرار اختیار کر لیں گے اور آپ کی بلے بلے ہو جائے گی، اور آپ کے وہاں پہ جناب آپ کے نام کے نعرے لگ جائیں گے۔ یہ ان لوگوں کو سکھایا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ان لوگوں کو اور کچھ بھی نہیں پتا کہ بھائی دلیل کیا ہے۔ قرآن تو یہ کہتا ہے کل ہاتھ برہانکم ان کنتم صادقین، کہ کہہ دو کہ اگر تم دلیل میں سچے ہو تو، اگر تم اپنی بات میں سچے ہو تو پختہ دلیل لے کے آؤ۔ تو ہم ان سے دلیل کا تقاضا کرتے ہیں کہ بھیا دلیل دیں، دلیل کے بغیر زبانی کلامی بات کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو میرے دوستوں، میں نے اس ضمن میں تقریباً کوئی 16-17 کے قریب احادیث نکالی ہوئی ہیں جو کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم سے، اور اس کے علاوہ تاریخ کے کچھ حوالے نکالے ہوئے ہیں جو میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ کیونکہ میں پہلے بھی یہ ذکر کیا کہ جب اماد صاحب آئیں گے تو اس کے بعد پھر ہم اپنا پروگرام شروع کریں گے۔ اماد صاحب کا نیٹ جو ہے وہ بند ہے، کافی دیر سے ان کو میں نے میسیج کیے ہوئے ہیں۔ انہوں نے مجھ سے پوچھا ٹائم کتنا ہے، میں نے ان کو بتایا جی پاکستانی ٹائم 8 بجے ہے، تو انہوں نے کہا جی اوکے۔ تو اب ہم ان کا ویٹ کرتے ہیں، تب تک اگر کسی دوست نے اوپر آنا ہے تو وہ اوپر آ جائے، ہم اوپر آ کے ہم کوئی اور بات کر لیتے ہیں۔ میرا کوئی یہ اتنا اماد وسیع الاسلام نالج صاحب آ نہیں گئے ہے۔ ہیں جی، وہ موصوف آ گئے ہیں، اچھا آپ ذرا خاموش ہو جائیں۔ اب میں آپ کو ذرا بیک سٹیج کر رہا ہوں، اب میں ان کو اماد الاسلام صاحب کو لیتا ہوں۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی اماد الاسلام صاحب کیسے مزاج آپ کے؟ اتنے دیر لگا دی آپ نے آتے تھے، مرحبا آتے آتے۔ اماد الاسلام صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ، آپ کی آواز نہیں آ رہی۔ جی جناب، اب آواز آ رہی ہے؟ وعلیکم السلام۔ جی جی اب آواز آ رہی ہے آپ کی۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، تاجدار ختم نبوت۔ اچھا، ایسے ہے کہ مسلم کذاب کے بارے میں بات کرنا تھی آپ سے، جو آپ سے طے جی ہوا تھا۔ آپ تیار ہیں؟ جی جی چلو جی، میں یہاں پہ بیٹھا یار، میرا میں ایک تیار ہی سوال ہوں ہے، نا۔ ایک بات ہے کہ ایک بندہ بات کرے، ڈاکٹر صاحب بھی ادھر ہیں، جی آپ بھی ہیں، ڈاکٹر تو صاحب کو میں ایک نے بندہ بات ڈاکٹر کرے۔ محمد یحییٰ صاحب کو میں نے بیک سٹیج کر دیا۔ ہوں خوش ہو تسی تو میں سامنے پنڈال میں موجود ہوں، آپ اور میں اکھاڑے میں موجود ہیں، میں نے باقی ساروں کو پیچھے کر دیا ہے، ٹھیک ہے۔ حالانکہ یہ دیکھیں 1 2 3 بندے موجود ہیں، لیکن یہ ڈاکٹر محمد یحییٰ صاحب چونکہ احمدی ہیں، نقاش صاحب نان احمدی ہیں، طارق صاحب کو مجھے نہیں پتا یہ احمدی ہے یا نہیں احمدی۔ اب باقی ہم 2 بندے ہیں یہاں پہ گفتگو کرنے والے، تیسرا کوئی بندہ نہیں ہوگا، نہ آپ کی طرف سے نہ میری طرف سے۔ ہم دونوں بات کریں گے اور ہم دونوں بات جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھیں گے، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، میں یہاں پہ ذرا جی جی 1 منٹ لگا کے میں اپنے موبائل سے آتا ہوں، کیونکہ میری نا یہاں پہ آواز جو ہے وہ کافی سلو ہو جاتی ہے۔ میں موبائل سے اسکرین وہ آتا ہوں اور میں یہاں پہ لیپ ٹاپ سے اسکرین شیئرنگ کروں گا تاکہ آواز جو ہے اس کا مسئلہ جو ہے وہ حل ہو جائے، سارے رولے رپے ختم ہو جائیں۔ 1 منٹ رکیے گا ذرا، صرف 1 منٹ، مجھے 1 منٹ کا ٹائم دیں، ذرا رکیں۔ جی میں یہ سال اپنی ڈیوائس دوسری کنیکٹ کر رہا ہوں تاکہ آواز کا جو مسئلہ ہے یہ حل ہو جائے اور کوئی کسی قسم کا رولا رپا نہ ہو۔
جی محترم، مجھے آپ بتا دیں کہ آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ امام اسلام صاحب السلام علیکم، آپ کی میری آواز آ رہی ہے؟ جی جی بالکل آ رہی ہے۔ جی ٹھیک ہو گیا۔ اچھا، اب سب سے پہلے محترم یہ بات میں آپ سے کرنے لگا ہوں کہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ ہم جو گفتگو کرنے لگے ہیں اس کا دورانیہ کتنا ہوگا؟ اس طرح کرتے ہیں کہ پہلے 10 منٹ آپ بات کریں، پھر 10 منٹ میں بات کروں گا، پھر آپ 5 منٹ بات کریں، پھر 5 منٹ میں بات کروں گا، پھر آخر پہ 3 منٹ اور پھر آخر پہ 1 منٹ کر کے عوام الناس کے سامنے چھوڑ کے ان سے پھر پوچھیں گے جی وہ کیا کہتے ہیں اس بارے میں، ان سے پھر ہم سوال لیں گے، وہ سوال آپ سے بھی کر سکتے ہیں، وہ سوال مجھ سے بھی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی؟ نہیں جی نہیں، ایسے نہیں ہے، کیونکہ میرا ادھر بیٹری کا مسئلہ ہے، موبائل کی چارجنگ کا، تو 10 چلو منٹ نہیں، میں نے آپ سے ایک سوال پوچھنا ہے، اس کا جواب دیں۔ اچھا، مناظرے میں صرف ایک سوال ہی پوچھنا ہے؟ جی جی، آپ کو آواز میری آ رہی ہے صحیح؟ بڑی بہترین طریقے سے آ رہی ہے محترم۔ اب آپ کو تو چارجر لینا چاہیے تھا نا یار ساتھ موبائل کے، اب آپ نے مناظرہ کرنا ہے، ایک تو پہلے ہی آپ پورے 40 منٹ لیٹ آئے ہیں، اور 40 منٹ لیٹ اچھا آنے کے بعد مجھے یہ بتا رہے ہیں کہ بھائی میرے پاس ٹائم نہیں ہے، میرا موبائل کی بیٹری بڑی لو ہے، میں نے گفتگو جو ہے وہ یہ کرنی ہے، وہ یہ تو غلط بات ہے یار، یہ تو زیادتی ہے، ہم کرو ویلے تو کوئی نہیں یار۔ آپ سے ایک سوال کریں تو پھر چلے گی، یہ بتائیں کہ آپ مسلمہ کذاب کو جھوٹا نبی سمجھتے ہیں، یعنی ہاں یا نہ؟ بالکل، میں اس کو جھوٹا نبی مانتا ہوں، ڈنکے کی چوٹ پہ مانتا ہوں۔ اچھا، اب آپ کے سوال سوال کا جواب دے دیا، آپ باقاعدہ مناظرہ شروع کرتے ہیں، باقاعدہ بات مناظرہ ختم ہو شروع کرتے ہیں، میں اپنے پاس نا سٹاپ واچ لگا لیتا ہوں، ٹائم کی قید ایز لگا لیتا ہوں تاکہ وہ ٹائم۔ جی ہو گئی، آپ نے اس کو جھوٹا نبی کہہ دیا ہے، یہی جی میرا جی، مقصد تھا۔ چلے ٹھیک ہے جی، وہ مسلمان چلے، کذاب جھوٹا نبی ہے، رہے گا، یہی اصل ہاں میں ہم نے سٹریم کرنی تھی۔ آپ اچھا پہلی بال پر آپ نے جواب دے دی ہے، دیٹس آل، بات ختم ہو گئی۔ ہاں جی، آپ نے خود ہی کہاں کہہ کھل دی گئی ہے؟ کہ مسلمان کذاب جھوٹا نبی ہے۔ بھائی جھوٹا آیا نا، جھوٹا نبی آیا نا، پھر اس کی اچھا میں کیوں چھترول میں ہوئی ہے کہاں نا۔ ٹر جاؤں؟ جو بھی ختم مارے گا، جو بھی ختم نبوت کے اوپر ڈاکہ مارے گا، وہ دجال ہے، وہ جیسے مسلمہ کذاب نے کیا وہ زندیق ہے، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، کوئی واسطہ نہیں، اور نبی اکرم اچھا صلی اللہ تعالی علیہ اچھا وآلہ وسلم کے ختم نبوت کے جس نے ڈاکہ مارا، آپ نے ساری بات اچھا ہی کلیئر کر دی ہے۔ The damage اچھا has been done، اور اچھا تو خیر فرقہ بھی نہیں ہے، تمام فرقوں کی دکانیں ہو گئی ہیں بند الحمدللہ تعالی۔ میری بات اچھا ختم ہو گئی ہے، اب ٹھیک ہے، سٹریم کا کر فائدہ کوئی نہیں ہے، کیونکہ آپ نے اس کو ڈکلیئر کر دی ہے کہ وہ جھوٹا نبی تھا، دیٹس آل۔ چلو جی، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے حیدری، ہاں یار ہاں نعرہ وہ لا بھائی دو بھائی، اوے عوام تسی ویچو اور چھوارے ویچو نال نال۔ ہلو اے بھائی شرینی کس نے امام الاسلام صاحب آمدی مناظرہ جیت کے جے دسو اے حال آپ یہ ان کے مناظرے کی جیت ہوتی کو ہے۔ اچھا، میں اس کو بار بار مسلمہ ختم کذاب کہہ رہا ہوں، اور مجھ سے موصوف آ کے یہ پوچھتے ہیں کہ بھائی آپ اسے سچا مانتے ہیں جھوٹا دسو، اور کذاب کسے کہا اس جاتا ہے؟ کو آپ نے اس کو فارغ کر دی اسلام سے، تو بات ختم ہو گئی ہے نا۔ تو میں نے کب کہا کہ چلے امام صاحب اس طرح کرتے ہیں، میں یہاں پہ نا اپنے موبائل پہ وہ واچ میں ٹائم لگاتا ہوں، میں کیا میں دلائل دو بتاتا ہوں گے؟ ایک جی، جھوٹے نبی کی کیا دلیل دو گے؟ استغفر اللہ۔ میں تو آپ نے جھوٹے نبی مالک کی دلیل نہیں دے، اور میں نے دلیل اس بات پہ نہیں دینی، میں نے دلیل اس خود ہی بات پہ نہیں دینی معاذ اللہ کہ وہ سچا تھا، میں نے دلیل اس بات پر دینی تھی کہ اس کا قتل دعوے نبوت کی وجہ سے نہیں ہوا، یہی وہ ہمارے جھوٹ مناظرے کا موضوع تھا، جس سے آپ ہوئی ہے اللہ نا، تعالیٰ کے فضل و کرم سے بحمدللہ تعالیٰ راہ فرار ختم اختیار کر چکے ہیں خدا کے فضل و کرم سے۔ ادارے ختم نبوت زندہ باد، چلو زندہ باد، زندہ باد، اچھا، اور الحمدللہ تعالیٰ آپ کو خود ہی کہہ دی ہے کہ وہ جھوٹا نبی تھا اور جھوٹا نبی ہے، جو بھی میرے اور نبی صلی ساتھی، اللہ علیہ وسلم اچھا کی آپ ختم یہ بتائیں امام الاسلام صاحب، آپ یہ بتائیں کہ جو ہمارا مناظرہ تھا آج کا، ہماری جو گفتگو ہونی تھی وہ کس موضوع پر ہونی تھی؟ موضوع تھا نا مسلمہ کذاب کے بارے میں۔ نہیں نہیں، ٹھیک ہے، مسالمہ یہی کذاب کے موضوع بارے میں کیا تھا؟ مسالمہ کذاب مرد تھا، عورت تھا، خسرا تھا، لڑکی تھی، ہجڑا تھا، کیا تھا؟ یا اس موضوع پر تھا کہ اس کا قتل کس وجہ سے ہوا، یا اس موضوع پر تھا کہ وہ چھوارے بیچتا تھا یہ چھلیاں؟
ٹھیک ہے, بخاری میں آتا ہے کہ اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا تھا, پنگا لیا تھا, ٹھیک ہے, اس کو پھر چترول اس کی یہ ہوئی نا بات, جنگی اسے کہتے ہیں the damage has been done. آپ کے منہ سے سچ نکل گیا خدا کے فضل و کرم سے کہ مسلمہ کذاب نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور نبوت میں نبوت کا دعویٰ کیا, جھوٹی نبوت کا. اچھا اب امام صاحب میری بات سنیں, آپ ایک وقت رکھتے ہیں, امام صاحب سنیں, میں آپ کا مائک میوٹ کر رہا ہوں کیونکہ آپ بات نہیں سن رہے, میں یہ عرض کر رہا ہوں امام صاحب سنیں, امام صاحب ہولی ہیلو اب بھائی اور ویکھی اور بریک لا کے, میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ آپ ایک ایک منٹ دونوں گفتگو کرتے ہیں, اور 1 منٹ آپ نے بات کرنی ہے اور 1 منٹ میں نے بات کرنی ہے. اب 1 منٹ میں آپ نے اس بات پر ثبوت, 1 منٹ نہیں, یہ خلط مبوس ہو رہا ہے, اس طرح بات سمجھ نہیں آ رہی. میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ 1 منٹ آپ نے بات کرنی ہے اور اس بات پہ اپنا دلیل دینی ہے کہ اس کا جو وہ جھوٹا نبی تھا, بات ہی ختم ہو گئی. آپ کیا بات کرنی ہے؟ تو میں نے پہلے کہا تھا وہ سچا ہے, میں نے پہلے کہا تھا وہ سچا ہے. کہہ رہے تھے نا اس دن 2 دن پہلے کہ جی کہ وہ اس نے جو کام کیا تھا ختم نبوت پر ڈاکہ مارا تھا, آپ نہیں مان رہے تھے. استغفر اللہ, میں نے تو یہ بات ہی نہیں کی. اور نہیں, آپ نے خود ہی کہا کہ جنگ یمامہ اس وجہ سے ہوئی نہیں ہے, آپ نے میں یہ کہہ رہا تھا. چلے میرے خیال میں لوگ بھی کہہ رہے ہیں بیٹری موبائل کی ختم ہو رہی ہے, بیٹری آپ کی لو تھی, موبائل کی نہیں تھی. اچھا سنیں امام صاحب, سنیں میری بات, آپ نبی ہے تبھی تو جنگ یمامہ ہوئی تھی اس کے اگینسٹ, اور اللہ سبحانہ و تعالی موضوع ہے جنگ یمامہ میں اس طرح کریں, میں نا چلے اس طرح کریں, میں چائے سیاست پی لیتا ہوں, آپ اس بات پہ آپ نے دلیل دینی ہے, اے بیٹھا جی احمدی مسلمان جہاں کو تسی سارے نسدی ہو خدا دے فضل و کرم نال. ڈاکٹر صاحب یہاں ہیں, ڈاکٹر صاحب السلام علیکم رحمۃ اللہ, آپ ان سے کو بات کرنا چاہیں تو آپ کر لیں. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میری آواز آ رہی ہے؟ جی ڈاکٹر صاحب آپ کی بات آ رہی ہے, جزاک اللہ. میں نے کہا وہ بس میں نے تو جو مادر اسلام صاحب نے کہا ہے نا, بس میں تو وہی ریپیٹ کروں گا. تاج دور ختم نبوت زندہ باد زندہ باد, اجماع امت زندہ باد زندہ باد. بس کہانی مک گئی ہے, ادھر سے شروع ہوئی تھی, ادھر سے اللہ خیر اللہ. یہ پچھلے 3 دفعہ سے جب سے آئے ہیں ادھر سے شروع کرتے ہیں ادھر سے ختم کر دیتے ہیں جی. اور میں نے آپ کو صبح بھی کہا, مطلب جب بات ہو رہی تھی, وہ ہمارا ارادہ, ہمارا جو پہلی یہ خیال تھا کہ یہ بھائی صاحب بس ایویں وہ مار گئے ہیں, تو انہوں نے جو آنا کوئی نہیں, آئیں گے بھی تو ان کے پاس دلیل تو ہونی کوئی نہیں ہے. ٹھیک ہے جی, بالکل ٹھیک ہے. اور لیکن اس کا ایک فائدہ ہے جیری بھائی, یہ جب یہاں پہ آ کے, میں نے ان کو کل بھی بڑے پیار سے عرض کیا تھا, یہ جب اس طرح وہ پنجابی میں کہتے ہیں نا یبلیاں, جب یہ کرتے ہیں تو اس کا فائدہ بڑا ہوتا ہے. فائدہ یہ ہوتا ہے کہ عوام الناس کو پتہ چلتا ہے کہ ان کے اندر کچھ بھی نہیں ہے. یہ جو لمبے دعوے کرتے ہیں نا, بڑے بڑے دعوے اور باتیں بڑی بڑی ہے جی, اور وہ جیسے ہی ان کو دلیل, وہ دلیل کیا, میں نے آیت خاتمہ نبیین پڑھ کے میں نے تو بہت بڑی تو انہوں دلیل دیتی ہے جی, میں آیت خاتمہ نبیین نہیں پڑھتی ہے جی. اور آج بھی وہ آئے کہ چلو جی آپ نے مانا ہے, مانتے ہیں نا اس کو کذاب, ہاں جی مانتا ہوں, چلو جی تاجدار ختم نبوت زندہ باد, معاملہ ہی ختم ہو گیا, معاملہ ہی ختم ہو گیا. یہ جی معاملے ختم ہو گیا.